کرام فرماتے ہیں کہ کائنات میں صرف اللہ کا ڈر ہی ایسا ڈر ہے جو اسے اللہ سے دور کرنے کے بجائے اس کے نزدیک کر دیتا ہے۔ باقی دنیا میں انسان جس سے ڈرتا ہے نا اس سے دور ہو جاتا ہے، رب کا ڈر ایسا ہے کہ وہ انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ کیونکہ انسان کا جو ڈر ہے نا، ڈر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ڈر ہے جو اس کے جہنم کے عذاب سے ڈر کے اسے ماننا، اور ایک یہ ہے کہ اس کی ناراضگی کے سبب اس سے ڈرنا، اور ایک ہے انسان کا اپنی عاجزی کے سبب اس سے ڈرنا۔ حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، زمانے کی بہت عابدہ زاہدہ خاتون، اور مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کے پہلے شاگرد جناب امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاص تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ مائی صاحبہ ایک دن ہمیشہ اپنے حجرے میں رہا کرتی، تنہائی میں رہا کرتی، اور وہیں پہ تعلیم لوگوں کو، خواتین کو پڑھانا اور تربیت کرنا، یہی مشغلہ رہتا۔ ایک دن اپنے حجرہ سے اچانک بازار کی طرف بھاگ پڑی، ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہے اور ایک میں پانی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج رابعہ کو کیا ہوا ہے؟ میں رابعہ آج اپنے حجرے سے باہر نکل کے بازار میں کیوں دوڑ پڑی ہیں؟ اور عجیب ماجرا ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک میں پانی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ رابعہ تمہارا تو یہ مشغلہ نہیں ہے، تمہارا تو یہ کام نہیں ہے، آج یہ کیا کہ تم بازار میں ہو، راستے میں ہو، اور یوں ہاتھ میں آگ اور پانی ہے؟ تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں یہ آگ اٹھا کے نکلی ہوں کہ اس جنت کو جلا دوں کہ جس کی طلب میں سجدہ گزار سجدے کر رہے ہیں، اور پانی لے کر اس جہنم کو بجھانے چلی ہوں جس کے خوف میں رکوع اور سجدہ کرنے والے جھک رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسے میں نے کہا کہ ڈر کی کئی قسمیں ہیں۔ صاحب علوم الہیہ حجت الاسلام والمسلمین امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خوف کئی قسم کا ہے، ڈر کئی قسم کا ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو انسان کو اپنی کم مائیگی، کم علمی اور کم عملی کے سبب ہوتا ہے، اور ایک وہ ڈر ہے جو انسان کو رب کی ناراضگی کے سبب ہوتا ہے، اور انسان کو یہی ڈر رب کے قریب کر دیتا ہے اور اس کے مقربین میں شامل کر دیتا ہے، کہ جو ڈر انسان کو رب کی ناراضگی کا سبب، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ یہ جو ڈر ہے نا ایمان والے میں، یہی دراصل ایمان کی کسوٹی ہے، اور یہی دراصل ایمان کی پرکھ ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس کے ڈر کا حق ہے، جیسے کہ اس کے حق کا ڈر ہے۔ عزیز محترم، بندگی کا حق یہ ہے، بندگی کا حق یہ ہے، اور انسان کے عبد ہونے کی منزل یہ ہے کہ انسان ایسا ڈرے، ایسا ڈرے کہ پھر اس کو کوئی دوسرا ڈر نہ رہے، اور یہی وہ منزل ہے، اور یہی وہ مرتبہ ہے، اور یہی وہ دی اینڈ پوائنٹ ہے کہ انسان جب اس قادر مطلق سے ڈرتا ہے پھر اسے کسی غیر کا ڈر باقی نہیں رہتا، پھر غیر کا ڈر باقی نہیں رہتا، اور پھر اس کی نظر میں ساری کائنات ہیچ ہو جاتی ہے، کمتر ہو جاتی ہے، ساری انسانیت اور ساری کائنات نیچے رہ جاتی ہے۔ کسی کا منصب، کسی کی عمارت، کسی کی شہرت، کسی کا علم انسان کو ڈرا نہیں سکتا۔ جب انسان کے ذہن میں، انسان کی سوچ میں اور انسان کی فکر میں رب کا خوف اور رب کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آج ہماری نماز
نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے اعمال توجہ طلب ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران ہمیں بتا رہی ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو یاد رکھو تمہیں کہیں ایسے موت نہ آ جائے کہ تم مسلمان ہی نہ ہو. کلام مجید بول بول کے بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ ساری زندگی کے سجدے، یہ ساری زندگی کے رکوع، یہ ساری زندگی کے قیام اور ساری زندگی کی عبادتیں ایک لمحے کے لیے اگر تمہارے دل سے رب کا خوف چلا گیا، ڈر چلا گیا اور اسی لمحے موت واقع ہو گئی تو خطرہ ہے الا وانتم مسلمون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان ہی نہ ہو، تم مسلمان ہی نہ رہو اور تمہاری موت واقع ہو جائے. تو حاضرین محترم، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری جو عبادت ہے اور میری جو بندگی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو وہ جو بندگی ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو زندگی کے ہر لمحے میں قائم رہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی بندگی ہے؟ وہ اتقوا اللہ ہے، وہ اللہ سے ڈر ہے، وہ اللہ کا خوف ہے جو انسان کو زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ، زندگی کی ہر آنے جانے والی سانس کے ساتھ قائم رہتا ہے. قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو کہ اس کے ڈرنے کا حق ادا کرو. مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب کا ڈر ایسا ہے، اس کے ڈر کا حق ایسا ہے کہ پھر انسان کو کوئی دوسرا ڈر نہ رہے. اب ہمیں بہت سارے ڈر لاحق ہیں. مال کے چھن جانے کا ڈر لاحق ہے، مال کے چھن جانے کا ڈر لاحق ہے، مکان کے چھن جانے کا ڈر لاحق ہے، اور ہماری اپنی یہ جھوٹی موٹی بنائی ہوئی عزتوں کے چھن جانے کا ہمیں ڈر لاحق ہے. اور جو ہم نے اپنے اوپر یہ دنیا کے بہت سارے غلاف اور بہت سارے پردے چڑھا رکھے ہیں اور بہت سارے تصنع کے پردے بنا رکھے ہیں، ان کے اتر جانے کا ڈر لاحق ہے. اور جس کا ڈر ہونا چاہیے اس کا ڈر نہیں ہے. تو حاضرین محترم، کلام مجید بتاتا ہے کہ ایمان والوں، کوئی دوسرا نہیں، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے مانا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان سے سروکار ہی نہیں ہے. جو ایمان لا چکے ہیں تو پتا چلا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کا ڈر لانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور مسلمان اس معاملے میں بڑا نڈر ہو گیا ہے، بڑا بے باک ہو گیا ہے. وہ جس طرح میرے حضور سیدی فرماتے تھے نا کہ بنتا ہے نمازی بھی اور غریبوں کو رگڑتا بھی ہے، کم بخت چھوڑ میری نماز یا کبر اپنا، ادھر جھکتا بھی ہے ادھر اکڑتا بھی ہے. اب مسلمان ہی بڑا نڈر ہو گیا ہے، بڑا بے باک ہو گیا ہے. اس نے نماز جو پڑھ لی ہے، اس نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر، مسلمان تو وہ ہے. قرآن کہتا ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا ڈر کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. اور یہ ڈر ایسا نہ ہو کہ تمہاری صرف زبان سے ادا ہو رہا ہو، 2-4 لمحوں کے لیے، 2-4 منٹ کے لیے یا ایک دن کے لیے. فرمایا یہ ایسا ہو ولا تموتن، کہ تمہاری موت بھی اس کے سوا نہ آئے. یعنی تمہاری زندگی کا کوئی آنے جانے والا ایک بھی سانس، ایک سانس آنے والا ہے اور ایک جانے والا ہے. کیا خبر جو سانس آیا ہے یہ واپس جائے گا یا نہیں، جو گیا ہے وہ واپس آئے گا یا نہیں، کسی کو خبر نہیں. فرمایا ولا تموتن، دھیان رکھنا کہ تمہاری موت واقع نہ ہو جائے الا وانتم مسلمون، ایسے میں کہ تم مسلمان ہی نہ ہو.